السلام علیکم ایوری ون. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ مسٹر نثار اے مجاہد، جو کہ پاکستان کے چند میری ٹائم لائرز میں سے ایک ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی دلچسپ ہے. ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں جھوٹ، فراڈ اور بے ایمانی عام ہے. لیکن غیر مسلم ممالک جیسے کہ برطانیہ اور امریکہ، وہ مسلمان نہ ہوتے ہوئے بھی بہت زیادہ ترقی کر چکے ہیں اور وہاں پہ قانون کی پابندی لازم ہے. نثار صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہے؟ ہمارے پاس تو قرآن مجید اور سنت کی رہنمائی موجود ہے، لیکن پھر بھی ہماری قوم اعمال میں اتنا پیچھے کیوں رہ گئی ہے؟ جی موزن بیٹا، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ہیئر اینڈ برنگنگ می آن دا ٹاپک وچ از ویری سینسٹیو. بدقسمتی یہ ہے ہمارے ملک میں کہ ہمارے ہاں قرآن پاک میں ہمارے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دیں، قرآن پاک نے جو ہمیں سکھایا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ذریعے، اور جو سنہ کے ذریعے ہمیں سکھایا گیا، ہماری قوم اس وقت تھوڑی سی ان اعمال پہ توجہ نہیں دے رہی، اور شاید ہم بھٹک گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ لائے. بات آپ نے کی ہے سچ بولنے کی، بات آپ نے کی ہے جھوٹ نہ بولنے کی، بات آپ نے کی ہے فراڈ کی. بالکل. جو ہماری سوسائٹی میں اس وقت درجہ تم موجود ہے. بالکل. اور یہ چیز ہم عدالتوں میں عام شان دیکھتے ہیں کہ جھوٹے گواہ بھی مل جاتے ہیں، لوگ جھوٹے کیس بھی کرتے ہیں، اور لوگ دوسرے لوگوں کو غلط طریقے سے پھنسانے کے لیے، لمبا عرصہ جیلوں میں گلنے سڑنے کے لیے جھوٹے کیسز بنا کے پرچے بھی درج کراتے ہیں، ایف آئی آرز درج کرواتے ہیں، جس سے وہ لوگ پھنس جاتے ہیں اور وہ کئی سال لگ جاتے ہیں ان کو اپنی انوسینس ظاہر کرنے میں. یہ بڑی بدقسمتی ہے. لیکن آج آپ کو میں تھوڑی سی ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں گا کہ ہمارا آئین جو ہے اس کا منبع کیا ہے؟ وہ ہے قرآن پاک. جی. اگر آئین کا آرٹیکل 2A آپ پڑھیں تو پورا خطبہ حجۃ الوداع اس کے اندر آرٹیکل 2A میں دیا گیا ہے، جس کو ہم انگریزی زبان میں آبجیکٹیوز ریزولوشن کہتے ہیں. بالکل. اس میں کلیئر لکھا ہے کہ کسی کالے کو گورے پہ، کسی اجمی کو عربی پہ، اور کسی چھوٹے کو بڑے پہ، کسی علاقے کی تخصیص کیے بغیر ہر شخص برابر ہے، اور ہمیں ہر شخص کو پورے رائٹ دینے ہیں. یہ ہمارا آئین کہتا ہے. اور آئین کے اندر آبجیکٹیو ریزولوشن کا پارٹ 2 جو ہے، سیکشن 2A، آرٹیکل 2A، وہ بالکل اسلام کی حدود و قیود کو لے کے چلتا ہے ساتھ. بالکل. پھر آگے چل کے یہ کہا گیا کانسٹیٹیوشن کے ابتدائی آرٹیکلز میں ہی کہ پاکستان میں اسلام نافذ ہوگا، اسلامی قانون کے تحت حکومت پاکستان چلے گی، نظام پاکستان چلے گا، اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہوگی، مگر چوزن ریپرزنٹیٹیوز کے ذریعے، جو نمائندے ہم چوز کر کے یہاں بھیجتے ہیں. تو بس بدقسمتی بیٹا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو چوزن ریپرزنٹیٹیوز آتے ہیں، اگر آپ ان کو ابھی ان کا تزکیۃ شہود کریں نہ ذرا، بالکل، کوئی ایک بھی آپ کو اسلامی حدود و قیود کے اندر زندگی گزارتا ہوا نظر نہیں آئے گا. سب اپنے اپنے ذاتی مفادات، اپنی اپنی ذاتی ذہنی اخلاقی پستیوں کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، اور ان کے لیے آبجیکٹیوز کے لیے، انہی آبجیکٹیوز کے لیے کام بھی کرتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی یاد، اور احادیث کی روشنی اور سننا، وہ ہم اگنور کرتے ہیں. اور ہمارے جو نمائندے ہیں، جو ہمارے حاکم ہیں، وہ بھی اس پہ درجہ اتم میجورٹی ان میں سے ان کو اگنور کرتی ہے. یہ تو ہے ایک بات. لیکن جو میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ قرآن پاک کے ذریعے، یا وہ منبع ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا، اس کی کریشن کا، تو ہمیں تو ہمارے اوپر تو بہت لازم ہے کہ ہم اس کو اپنے سچ بولیں، ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں، ہم کسی کے ساتھ فراڈ نہ کریں، بلکہ کسی کے متعلق دل میں کینہ اور بغض بھی نہ رکھیں. بالکل.
سر دوسرا سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ان غیر مسلم سوسائٹیز سے کچھ سیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ برطانیہ یا امریکہ جو کہ مسلمان نہیں ہے لیکن ترقی وہ پھر بھی کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ قانون کی پابندی ہے، تو ان سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں بغیر اپنی اسلامک پہچان کھوئے؟ ہاں، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے، اور میرا خیال ہے کہ آج میں ایک بڑے اہم نقطہ آپ کے سامنے رکھوں گا جو شاید ہمارے لوگوں نے کبھی اس کو توجہ ہی نہیں دی۔ آپ کو معلوم ہے بیٹا کہ امریکہ کا جو آئین ہے جی سر۔ اس کا منبع بھی قرآن پاک ہے۔ پاکستان کا آئین اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا آئین کا منبع قرآن پاک ہے۔ یہ بات جب میں نے امریکہ میں واشنگٹن کی ایک عدالت میں کوٹ کیا کہ سورس آف یور کانسٹیٹیوشن اینڈ مائی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس از ون، تو لیڈی جج بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ ہاؤ، دین آئی ٹولڈ ہر کہ دیٹ از ہولی قرآن۔ اب اگر آپ دیکھیں تو 250-300 سال پہلے جب یہ انہوں نے اپنا کانسٹیٹیوشن بنایا تھا تو اس کے لیے وہ بڑے پریشان تھے کہ کیسے ہم اپنے قوم کو آگے کن آبجیکٹیوز پہ، کس پیرامیٹر میں، کس پیرافرنیلیا میں ہم اپنی قوم کو لیڈ کریں گے۔ تو اس میں انہوں نے اپنے تیسرے بابا قوم، امریکہ کے 3 بابا قوم ہیں، فادر آف دا نیشن، پہلا ابراہیم لنکن، دوسرا میڈیسن اور تیسرا ہے تھامس جیفرسن۔ تھامس جیفرسن بیسیکلی ایک وکیل تھے اور ان کے ذمہ لگایا گیا کہ آپ کانگریس مین ہیں، بڑے انٹلیکچوئل اور قابل کانگریس مین ہیں، آپ ہمیں آئین لکھ کے دیجئے، کانسٹیٹیوشن کریٹ کیجئے۔ تو تھامس جیفرسن نے پوری دنیا کی ریلیجس بکس کو اکٹھا کیا، بائبل کو، تورا کو، اس میں ٹیچنگز آف بڈھا کو، اور انہوں نے بے شمار جو بھی چھوٹے چھوٹے ریلیجن تھے ان کی کتابیں، پھر جن ممالک میں ریلیجن نہیں تھے ان کی اخلاقی قدروں کو بھی انہوں نے ڈاکومنٹ ان کے اکٹھے کیے۔ اینڈ دین لیٹ می ٹیل یو، لائبریری آف کانگریس واشنگٹن کے اندر کوئی بھی جائے، آپ بھی جائیے تو وہاں ریسرچ کیجیے گا، آپ کو مل جائے گا وہ قرآن پاک جو لائبریری آف کانگریس میں امریکہ میں بڑی ہی عزت احترام کے ساتھ اور بڑی ہی تکریم کے ساتھ وہاں رکھا ہوا ہے، اور اس قرآن پاک کے اوپر حاشیے سے تھامس جیفرسن نے باقاعدہ نوٹ کیا ہوا ہے کہ آئی ہیو فاؤنڈ فرام آل ریلیجس بکس the best socio-economic and religious system, that is Holy Quran. So I'm taking out the Constitution of United States of America from Holy Quran. تو جو پرنسپل ہولی قرآن میں دیے گئے ہیں وہ تھامس جیفرسن نے آئین آف امریکہ میں، کانسٹیٹیوشن آف امریکہ میں انڈکٹ کیے، اور ان کے آرٹیکل 1 2 3 4 25 ان کے ٹوٹل آرٹیکل آپ ذرا پڑھیے، ان میں سب میں بنیادی چیز ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، بالکل آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، اور آپ نے کوئی فراڈ نہیں کرنا۔ تو جب جھوٹ نہیں بولنا تو وہ اپنے کانسٹیٹیوشن کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنے اوپر، اور امپلیمنٹیشن میں جو جھوٹ بولتا ہے اس کو پہلے نمبر پہ تو سزا ملتی ہے عدالتوں سے، اور وہاں سزائیں 10 سال سے کم ہیں ہی نہیں، اور اس کے بعد سزا تو ملنا بعد میں کورٹ میں جا کے ہے، لیکن جس شخص کے سامنے جھوٹ بولیں گے کوئی شخص بھی، وہ پوری قوم بحیثیت قوم اس شخص کو بڑی نفرت کرتی ہے جو وہاں جھوٹ بولتا ہے، لوگ اس کا حقہ بانی بند کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح فراڈ کرنا، دھوکہ دینا، ان لوگوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن کے اوپر سختی سے عمل درآمد کیا ہے، وہ اپنے کانسٹیٹیوشن کے اوپر سختی سے کاربند ہوئے ہیں۔ ہم اپنے کانسٹیٹیوشن کو بدقسمتی سے صرف ایک کاغذی دستاویز سمجھتے ہیں اور اس کے دیے گئے اصولوں پہ کاربند نہیں ہوتے، نہ ریاست امپلیمنٹ کرتی ہے اور نہ ہم بحیثیت شہری ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ادھر آپ کو اسلام نظر آئے گا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، مگر ہمارے ہاں اسلام نظر نہیں آئے گا حالانکہ ہم مسلمان ہیں۔ مگر فرق ظاہر ہو گیا کہ انہوں نے اسلام
اپنے آئین میں انڈکٹ کیا اور آئین کے اصولوں کو اڈاپٹ کیا. تو یہی بات جب ہماری اس لیڈی جج صاحبہ واشنگٹن کی سپیریئر کورٹس کی جج صاحبہ نے جب میرے ساتھ بحث ہوئی, بات کی, تو انہوں نے پھر کہا کہ اگلے دن کل کے لیے ہم رکھتے ہیں, میں ویریفائی کر کے آؤں گی. تو دین شی ویریفائڈ, اور نیکسٹ ڈے انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ یس یو آر رائٹ. تو آج بھی آپ واشنگٹن میں جائیں تو تھامس جیفرسن کے مقبرہ پہ جائیے, وہاں اس کی تحریروں میں اس کے مقبرہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قرآن سے لیا گیا ہے ان کا کانسٹیٹیوشن, اور وہ قرآن پاک انتہائی عزت, احترام اور تقریم کے ساتھ لائبریری آف کانگریس کا ایک ڈاکومنٹ ہے, وہاں انہوں نے رکھا ہوا ہے اور انتہائی ادب اور احترام سے رکھا ہوا ہے. تو یہ ہے وجہ جس وجہ سے وہاں آپ کو اسلام نظر آتا ہے. ہم چونکہ بھٹک چکے ہیں, ہمیں واپس اسلام کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے. بالکل سر, بہت شکریہ سر, آپ کے قیمتی وقت کا اور گہری سوچ کا بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ ہم سب کو ان باتوں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا. جزاک اللہ. تھینک یو. خواتین حضرات, بہت شکریہ, آپ نے ہمارے ساتھ اپنا قیمتی ٹائم دیا. آپ کے یہ منٹ انشاءاللہ قیمتی ہمارے ساتھ بتائے ہوئے ضائع نہیں جائیں گے, اور اسی وجہ سے ہم آپ سے یہ ارج کریں گے کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے, بیل آئیکن کو دبا کے اس کو لائک بھی کر لیجئے, اور ہم چاہیں گے کہ جب بھی ہماری کوئی ویڈیو نہیں آئے آپ تک ضرور پہنچے. اور اس کا یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا لیجئے. لیکن دوسرا ایک اور بھی ہے کہ اگر پسند آ جائے تو یاد رکھیے, صدقہ جاریہ میں ایک صدقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو اچھی پسند آ جائے اس کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے, شیئر کر دیجئے. شیئر کریں گے تو دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ.